یہ یا سائلنٹ ہے. اس یا کے اوپر ایک چھوٹا سا آپ کو صفر نظر آ رہا ہوگا. اس صفر کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ یا یہاں پہ صرف لکھی گئی ہے, یہ پڑھی نہیں جائے گی. اور یہ کیسے پڑھی جائے گی؟ یہ والی کمبینیشن من نبائی. اب ای کو لمبا نہیں کر رہا, یعنی کہ یہاں پہ یا مدہ کا جو رول ہے نا وہ یہاں پہ کراس ہو جاتا ہے, یہاں پہ یا سائلنٹ ہونے کی وجہ سے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم بارک لنا فی اوقاتنا. آج کی کلاس میں جو ہم ٹاپک کور کریں گے وہ ہے جی ہمارے پاس قرآنی قاعدے کا ایک چیپٹر ہے, چیپٹر نمبر 23. ہیڈنگ میں ہمارے پاس آتا ہے لکھنے اور پڑھنے کی صورت میں تبدیل ہونے والے الفاظ. ٹھیک ہے, کہہ لیں کہ قرآنی قاعدے کے بالکل لاسٹ پہ ہی آتا ہے, بالکل کہہ لیں رموز و کاف سے ذرا 1-2 پیج پہلے یہ ٹاپک آتا ہے. دیکھا جائے تو اس ٹاپک کو بہت سارے لوگ ایسے کہہ لیں کہ نظر انداز کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر میں یہ بات کہوں بیسک لیول کی کہ آپ کو بیسک لیول میں اس کی کوئی خاص ضرورت محسوس نہیں ہوتی, لیکن جب آپ ایڈوانس لیول پہ جاتے ہیں, جیسا کہ انشاءاللہ تعالیٰ 30 ڈیز کا ہمارا یہ جو چیلنج مکمل ہوگا تو انشاءاللہ ہم اپنی ایڈوانس تجوید بھی سٹارٹ کریں گے, تو اس لیول پہ جا کے پھر آپ لوگوں کو کچھ چیزوں کا احساس ہوتا ہے کہ یہ لکھی ہوئی تو کسی اور طریقے سے ہے لیکن پڑھی تو کسی اور طریقے سے جا رہی ہیں. جیسے سائیکالوجی کے آپ سپیلنگ دیکھ لیجیے جس میں پی جو ہے وہ پڑھا ہی نہیں جاتا. نالج کے آپ سپیلنگ دیکھ لیجیے جس میں کے پڑھا ہی نہیں جاتا. آنر کے آپ سپیلنگ دیکھ لیجیے جس میں ایچ پڑھا ہی نہیں جاتا. ٹھیک ہے, تو لکھنے کی صورتیں اور ہیں, سپیلنگز اور ہیں, پروننسیشنز اور ہیں. جیسا کہ انگلش میں ہے ویسے ہی عربک میں ہے. تو جب آپ مزید قرآن کے خزانوں کو کھولتے ہیں اور اس کو آپ سمجھتے ہیں تو آپ کو سمجھ میں آتی ہے کہ یہ لکھا تو کسی اور طریقے سے گیا ہے لیکن پڑھا کیسے جائے گا. پھر پڑھنے کے لیے ہمیں پوری صورتیں جو ہے وہ کھوجنی پڑتی ہیں. پھر ہم ڈفرینٹ کہہ لیں قرآ کو کہہ لیں کہ سرچ کرتے ہیں کہ اچھا فلاں آیت میں فلاں ورڈ کیسے پڑھا ہوگا. ٹھیک ہے, تو کافی کہہ لیں لمبا پروسیجر ہو جاتا ہے. تو اس چیز کو ذرا کہہ لیں تھوڑا سا سمپل کرتے ہیں. جیسا کہ میرا شروع سے ایک طریقہ رہا ہے کہ بڑی مشکل سے قاعدے کو میں نے سمپل بنا کے آپ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ پیش کیا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بڑی مشکل سی چیز ہے کہ اچھا جی یہ لیٹر یہاں پہ ہے لیکن پڑھا کیوں نہیں جا رہا. ٹھیک ہے جی, تو پڑھا کیوں نہیں جا رہا, اگر کیوں نہیں جا رہا تو یہ پڑھا کیسے جائے گا. ٹھیک ہے, تو اس چیز کو ہم آج دیکھیں گے آج کی کلاس میں. چلیں جی, درج ذیل کلمات کے لکھنے اور پڑھنے کی صورتوں میں فرق ہے. ان کے لکھنے اور پڑھنے کی صورتیں جدول میں واضح ہے. ٹھیک ہے, آپ کے سامنے ہیڈنگز ہے. سب سے پہلے آپ اس والی لائن کو دیکھ لیجئے. یہاں پہ آپ دیکھیے لکھنے کی صورت مختلف ہے, اس والی لائن میں دیکھیے, اور پڑھنے کی جو صورت ہے وہ مختلف ہوگی, اس والی لائن میں دیکھ لیجئے. ٹھیک ہے, ریڈ کلر جو پرومیننٹ طور پہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے نا وہ یہاں پہ آپ کو نظر ہی نہیں آئے گا. ٹھیک ہے جی, یہ جو کہہ لیں ورڈ لیٹرز ہیں یہ یہاں پہ جا کے آپ کو نہ نظر آئیں گے, نہ ان کی کوئی ساؤنڈ وغیرہ محسوس ہوگی, ان کی موجودگی کا بھی احساس نہیں ہوگا. چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پہ یب کلکلہ ہے با پہ, اور سواد اور سین بعض قرآن پاک میں دونوں لکھے ہوتے ہیں, بعض میں سواد ہوتا ہے بعض میں سین ہوتا ہے, لیکن یہ سین پڑھا جاتا ہے موسٹلی. ٹھیک ہے جی, تو یہ یب سوتو کیسے پڑھا جائے گا, یہاں سے آپ نے پڑھنا ہے, پڑھنا یہاں سے میرے ساتھ سمجھیں گے اس والی لائن سے. یب سوتو, یب سوتو. ٹھیک ہے جی, نیکسٹ آ جائیے. نیکسٹ ہے ہمارے پاس من نبا. اب آگے کیسے پڑھا جائے گا, مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ یا جو ہے یہ کہاں چلی گئی. یہ یا سائلنٹ ہے, اس یا کے اوپر ایک چھوٹا سا آپ کو صفر نظر آ رہا ہوگا. اس صفر کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ یا یہاں پہ صرف لکھی گئی ہے, یہ پڑھی نہیں جائے گی. اور یہ کیسے پڑھی جائے گی, یہ والی کمبینیشن من نبائی. اب ای کو لمبا نہیں کر رہا, یعنی کہ یہاں پہ یا مدہ کا جو رول ہے نا وہ یہاں پہ کراس ہو جاتا ہے, یہاں پہ یا سائلنٹ ہونے کی وجہ سے.
بعض قرآن پاک میں یا لکھ کے اس کے اوپر صفر لگا ہوا ہوتا ہے, بعض میں نہیں لگا ہوا ہوتا. ٹھیک ہے, تو جہاں پہ من نبا ای کی آپ کو کمبینیشن نظر آئے وہاں پہ آپ نشان لگا لیجئے کہ یہ یا جو ہے یہ سائلنٹ ہے. نیکسٹ آ جائیے. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس مالا. اب الف کے اوپر صفر ہے, اٹس مین کہ یہ الف سائلنٹ ہے. تو پڑھا کیسے جائے گا؟ مالا ای ہی. تو یہ الف مدہ یہاں پہ ڈراپ ہو جاتا ہے, یہاں پہ الف مدہ کینسل ہے, کراس لگانے اس کے اوپر کہ یہ الف نہیں پڑھا جائے گا. اور اگر یہ الف نہ پڑھا گیا تو یہ زبر کے ساتھ مل کے جو الف مدہ کا رول ہوگا وہ پھر نہیں بنے گا آٹومیٹکلی. تو یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ مالا ای ہی سے یہ کیا پڑھا جائے گا؟ مالا ای ہی, مالا ای ہی. ہاں کے نیچے یا کھڑی زیر ہے تو وہ آپ لوگوں نے دیکھ لینی ہے. ٹھیک ہے جی, نیکسٹ آ جائیے. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس لِتَتْلُو و الف کے اوپر زیرو ہے, یعنی کہ الف سائلنٹ ہے, یہ نہیں پڑھا جائے گا. یہاں پہ اٹس مین واو مدہ جو ہے وہ نہیں بن پائے گا. اگر تو الف کے اوپر صفر نہ ہوتا تو الف سے پہلے زبر آ گئی تو یہ واو الف مدہ ہوتا. تو اب چونکہ صفر ہے, الف سائلنٹ ہے, تو یہاں پہ الف مدہ کا رول اپلائی نہیں ہوتا. تو یہ کیا پڑھا جائے گا؟ لِتَتْلُوَ. ادروائز کیا پڑھا جاتا؟ لِتَتْلُوَ. ٹھیک ہے جی, تو اب یہ کیا پڑھا جائے گا؟ لِتَتْلُوَ. کلیئر ہو گئی بات. نیکسٹ آ جائیے. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس وہی چیز آ جاتی ہے کہ یہاں پہ الف جو ہے وہ سائلنٹ ہے, تو یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ میعتن, میعتن. نیکسٹ یہاں پہ بھی الف سائلنٹ ہے, الف مدہ کی بجائے یہ کیا پڑھا جائے گا؟ لیبلوا. نیکسٹ آ جائیے. یہاں پہ بھی الف جو ہے وہ سائلنٹ ہے, الف مدہ کا رول اب نہیں بن پائے گا, تو یہ کیا پڑھا جائے گا؟ لشیئن. ادروائز یہ کیا پڑھا جاتا ہے؟ لشائن, لمبا ہو جاتا. تو اب یا بھی خالی ہے, پیچھے الف بھی خالی ہے, تو وہ کمبینیشن بن نہیں سکتی تھی نا. تو یہ کیسے پڑھا گیا ہے؟ لشیئن. نیکسٹ آ جائیے. یہاں پہ بھی الف جو ہے یہ سائلنٹ ہے, اب یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ تیأسو. واو مد آخر میں آپ لوگوں نے لازمی پڑھنا ہے, اس کو آپ لوگوں نے بھول نہیں جانا. تیأسو. ٹھیک ہے جی, یہاں پہ یائے کون سی بن رہی ہے؟ یائے لین بن رہی ہے. چلیں جی نیکسٹ لائن پہ آ جائیے. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس یا, یہاں پہ جو ہے یہ سائلنٹ ہو جائے گی, صفر آ گیا لکھا ہوا, یا مدہ کا رول یہاں پہ اپلائی نہیں ہوگا. تو اب یہ کیا پڑھا جائے گا؟ آفا ان, آفا ان. ٹھیک ہے جی, تو یہ یا یہاں پہ سائلنٹ ہے. بس طاطن, تو یہ سین یہاں پہ پڑھا جائے گا سواد کی جگہ, تو یہ کیا پڑھا جائے گا؟ بس طاطن. یہاں پہ الف سائلنٹ ہے, اب صرف الف نکالیں یہاں سے, الف مدہ کا رول نہیں لگے گا. کیا پڑھا جائے گا؟ ملائہم ندعو. اگر الف ہوتا یہاں پہ تو کیا پڑھتے؟ ندعو. تو اب ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا, تو اب کیا پڑھا جائے گا؟ ندعو. تو واؤ کی ساؤنڈ پراپر طریقے سے آپ نے جو ہے وہ ادا کرنی ہے. نیکسٹ آ جائیے. الف جو ہے سائلنٹ ہے یہاں پہ, تو یہ کیا پڑھا جائے گا؟ میعتینی, میعتینی. نیکسٹ ہے جی یہاں پہ یہ والا الف سائلنٹ ہے, یہ والا الف سائلنٹ ہے, تو کیسے پڑھا جائے گا؟ بئسالاسم, بئسالاسم. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ بِأَيْدٍ, بِأَيْدٍ. یہ یا جو ہے یہ سائلنٹ ہے, یہ نہیں پڑھا جائے گا. یَیْأَسُ, یَیْأَسُ. یہاں پہ الف سائلنٹ ہے, یہ نہیں پڑھا جائے گا. چلیں جی نیکسٹ آ جائیے نیکسٹ پیج پہ. بِأَيِّكُمْ, ایک یا یہاں سے نکل گیا. ٹھیک ہے, یہاں سے الف سائلنٹ ہے, یہاں پہ بھی الف سائلنٹ ہے, یہاں پہ بھی الف سائلنٹ ہے, الف مدہ کا رول نہیں ہوگا, سمپل واو کی زبر ادا ہوگی. یعفو, لیربو, اتلو. کلیئر ہو گئی بات. نیکسٹ آ جائیے. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس یہاں پہ بھی الف سائلنٹ ہے, تو ڈائریکٹ جو ہے یہ والا جو الف ہے, یعنی کہ دو الف تھے یہاں پہ, تو ایک الف سائلنٹ کر دیا گیا. لِأَذْبَحَنَّهُ, یہاں پہ بھی الف سائلنٹ ہے, الف مدہ کا رول نہیں بنے گا, یہاں پہ بھی نہیں بنے گا, یہاں پہ بھی نہیں بنے گا. ٹھیک ہے, سمپل زبر ادا ہوگی واو کی, دال کی اور را کی. نَبْلُوَ, ثَمُودَ, قَوَارِيرَ. ٹھیک ہے جی, ایک را باریک ہے اور دوسری را جو ہے یہ موٹی پڑی جائے گی. کلیئر ہوگی بات. یہ بھی آپ لوگوں کا ایک کوسچن آیا تھا کہ کوسچن کیا تھا جی, کہ
यबसुतु में सीन पड़ी, सीन छोटी सी जो है ये ऊपर क्यों लिखी हुई है, ठीक है जी। तो मुझे वहां से जरा मेरे माइंड में आया कि कुरानी कायदे में एक चैप्टर है जो कह लें कि हमारे सामने लिखा है, जिसमें बेसिकली लिखने और पढ़ने की सूरतें मुख्तलिफ हैं, तो आपके सवाल का जवाब भी कवर हो जाएगा और एक हम नया कायदा भी जो है वो सीख लेंगे, ठीक है जी। इंशाल्लाह ताला ये आप लोगों की जो है चीज़ कवर हो चुकी है। चलें जी, आज की क्लास में हम सूरत नहीं पढ़ेंगे। डे 30 की क्लास में आप लोगों के सवालों के जवाब जो है वो मज़ीद दिए जाएंगे जो आप लोगों के कमेंट्स में आए हैं, ठीक है जी। अब तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में हमारी मुलाकात होगी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।